أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. سورہ الحجرات آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. پیچھے جو آیات گزرے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو رہنمائی دے رہا ہے کہ آپس میں لڑائی نہ کرو، اگر لڑ پڑیں تو جو ہے آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرو. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آپس میں لڑو. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھو. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام کا پیدا کرنا بہت بری بات ہے. ومن لم یتوب، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں، فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم انسان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگ جو ایمان لائے بہت گمان کرنے سے اجتناب کرو. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کرنے کی توہ نہ لگاؤ. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کہ جیسے ایک انسان جو ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے تو دو مسلمان ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے. راستے میں ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا مردہ. آپ نے فرمایا اسے کھا لو. انہوں نے کہا یہ کیسے کھائیں، یہ تو مردہ ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا ابھی تو تم کھا رہے تھے، اپنے بھائی کی غیبت کر رہے تھے. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے ایک اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، تم اس سے گھن کھاتے ہو. جیسے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانے سے گھن کھاتے ہو، اسی طرح اپنے بھائی کی غیبت کرو. اگر کرو گے ایسے سمجھ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. واتقوا اللہ، اگر ان ہدایات کو تم نے فالو نہ کیا اللہ کا غضب تم پر نازل ہو سکتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان. پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب ان گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں ان آرڈرز کو جو ہمیں دیے گئے ہیں ان پر من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پکا سچا مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلم بھائیوں کا خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.